بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جس چیز پر بات کرنا چاہوں گا وہ جادو ہے، جس کا ذکر کر کے نام نہاد عامل عوام کے دلوں میں خوف بٹھاتے ہیں اور ان کو ڈرا دھمکا کر کے ان کی جیبیں خالی کروانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو ایک برحق چیز ہے، لیکن تعجب ہوتا ہے کہ کون شخص ایسا ہوگا جو اتنا فارغ بیٹھا ہوگا کہ ہمہ وقت وہ جادو کرتا رہے۔ کون شخص ایسا ہوگا جو اپنا مال و اسباب برباد کر کے کسی دوسرے کے اوپر جادو کروائے؟ لیکن جب بھی آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے، اکثریت عاملین کی ایسی ہے کہ وہ ہر دوسرے مسئلے کو گھسیٹ کر جادو کی طرف لے جاتے ہیں۔ گھر میں لڑائی ہو گئی، جادو ہے۔ بیماری ہو گئی، جادو ہے۔ کاروبار میں خسارہ، جادو ہے۔ الغرض کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس کو جادو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ عوام کو ان کے نفسیاتی مسائل سے فائدہ اٹھا کر کے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے جادو کے نام پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جادو نہیں ہے، لیکن 99% جو لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ جی ہمارے پر جادو ہے، آتے رہتے ہیں میرے پاس بھی، جی چیک کریں، چیک کیا، کچھ نہیں ہے بھائی، لیکن میں تو فلاں جگہ گیا تھا، انہوں نے کہا کہ جادو ہے۔ اگر جادو ہوتا تو میں کیوں کہتا نہیں ہے؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جادو ہے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ جادو نہیں ہے تو پھر وہ کھائیں گے کہاں سے؟ وہ تو یہ جھوٹ بول کر کے آپ کو لوٹتے ہیں، اور عوام بھی ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس ڈپریشن کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑا ہے، نند کے ساتھ جھگڑا ہے، شوہر باہر آیا، معاش کی پریشانی ہے، اسی پریشانی کے عالم میں گھر میں داخل ہو رہا ہے، کوئی نئی فرمائش سامنے آ گئی، اس کا پارا عروج پہ چڑھ جاتا ہے، بیوی پریشان ہے کہ شوہر کا موڈ بدلا ہے، پہنچ گئی کسی عامل کے پاس اور اس نے فوراً کہہ دیا کہ جادو ہے۔ تو جادو مفت میں ہوتا ہے کیا؟ جو لوگ کرتے ہیں، جو کرنے والے ہیں، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ بنا پیسے کے کر دیں گے؟ اگر کسی کے پاس اتنے وسائل ہوں، اتنا پیسہ ہو کہ وہ جا کر کے جادو کروا سکے، پیسہ خرچ کر کے جادو کروا سکے، تو پھر گھر کے اندر جھگڑا ہی ان کا کیوں ہو؟ بات یہ ہے کہ عوام کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ادھر عوام کا بھی حال یہی ہے کہ جب تک کسی عامل سے یہ لفظ نہ سن لے کہ جادو ہے تو ان کو سکون نہیں آتا۔ جادو کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بلا ہے کہ ہر دوسرے فرد کے اوپر جادو، ہر دوسرے فرد کے اوپر جادو ہے؟ تو میں نے سوچا سب سے پہلے آپ کو جادو کا ہی سلوشن دے دوں، تاکہ آپ اگر اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ جادو ہے تو قرآن میں اس کا حل بھی موجود ہے، آپ اس حل کی طرف آئیں۔ عاملین کے پاس جا کے آپ کیا کریں گے؟ کیوں اپنے آپ کو لٹوانا چاہتے ہیں عاملین کے پاس جا کر کے؟ سب سے پہلے آپ رہنمائی لیں قرآن کریم سے، نہیں معلوم ہے سو آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور رات سونے سے پہلے 19 مرتبہ سورۃ فلق اور 19 مرتبہ سورہ والناس پڑھ کے اپنے وجود کے اوپر دم کریں۔
یہ ایک ایسا حصار ہے، اس کے بعد کوئی جادو، کوئی جنات آپ کو غضب نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہاں، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ آپ کی دیگر جو معاشرتی مسائل ہیں ان کے حوالے سے میں بعد میں پوسٹر تیار کروں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی وجہ سے، جس وجہ سے آپ دھوکے میں مبتلا ہیں، وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا، لیکن بعد میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ان مسائل کے اوپر بھی کلام کروں گا اور ان کے اعمال بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن خدا را اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالیں، خواہ مخواہ کہ بھئی میرے اوپر جادو ہے، فلاں عامل نے بتایا۔ اگر بتایا ہے اور حقیقت میں ہے بھی تو آپ یہ عمل کریں، ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور رات سونے سے قبل 19 مرتبہ سورہ فلق اور 19 مرتبہ سورہ والناس پڑھ کے اپنے وجود پر دم کریں۔ خدا کی قسم کوئی جادو اور کوئی جنات کبھی بھی آپ کے قریب نہیں بھٹک سکے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے جادو اور جنات کو دفع کرنے کے لیے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے اپنے آپ کو جادو اور جنات سے بچانے کے لیے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے آپ اعمال کریں، کسی کے پاس جا کر کے نہ کہ اپنے عقیدے کو خراب کریں، نہ ہی فالتو لوگوں سے بدگمانیاں پیدا کریں، جیسا کہ عاملین کا وتیرہ ہے کہ کس نے کیا ہے، نہیں ہم نہیں بتاتے۔ بھئی کیوں نہیں بتاتے؟ ہمارے کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سامنے والا جس کے اوپر شک کر رہا ہے اس کے حلیے کا حصہ ہے، اچھا آپ یہ تو بتا دیں مرد ہے وہ عورت ہے، اچھا وہ عورت ہے، یہ اس کا حلیہ ہے، ہاں بس صحیح ہے تم پہنچ گئے ہو۔ تو یعنی ہر کسی نے اپنا ایک دشمن فرض کیا ہوا ہے، وہ اس کا نقشہ کھینچ دیتا ہے اور عامل آگے سے کہہ دیتا ہے ہاں وہی ہے، تو اس سے ایک بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کی نسلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے ان کے اس 2 نمبری کی وجہ سے۔ تو آپ یہ 2 نمبری لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس عمل کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر بار کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین میرا، آپ کا اور سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔